جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جواب نامہ ہفتہ وار۔ یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں نواز اسٹوڈیوز کے پلیٹ فارم سے، اور جس میں مختلف سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس ویڈیو پہ کمنٹس کی صورت میں، یا ہمارے جو فون نمبرز ہیں اور مختلف ہمارے جو فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ ہمارے جو پیجز ہیں ان پیجز پہ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب خالد محمود عباسی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور دینی موضوعات پہ خاص طور پہ ملکی اور عالمی حالات کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ لیکن آج ان سے جو گفتگو کا ہمارا محور ہوگا وہ ان کی تحریکی زندگی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے جو ویورز ہیں وہ اکثر ہم سے پوچھتے رہتے ہیں۔ خالد صاحب، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ہفتے میں کوسچنز جو ہیں وہ انہوں نے پوچھے ہیں یا اس حوالے سے ہم سے رائے لی ہے کہ آپ نے تنظیم اسلامی تو چھوڑ دی، ایک طویل رفاقت تنظیم اسلامی سے رہی ہے۔ تنظیم اسلامی چھوڑنے کے بعد آگے کے لاہے عمل کے حوالے سے آج ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آپ نے جب تنظیم اسلامی کو خیر آباد کہا یا کسی وجہ سے جو آپ کا تنازع ہوا تنظیم اسلامی میں، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اسی فکر پہ ہوں جو ڈاکٹر صاحب کی فکر ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب کی فکر ہے جو غلبہ اقامت دین یا جسے آپ نظام خلافت کا قیام کہہ لیجئے، تو یہ تو اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ ہمارے کچھ کویسچنز ہوں گے جو آڈینس نے ہم تک پہنچائے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ تنظیم اسلامی سے نکلنے کے بعد تقریباً یہ 1.5 سال کا عرصہ رہا ہے، اگر مختصر رداد آپ سے سنی جائے اس عرصے میں کہ اس فکر کے حوالے سے آپ کی کیا یا آپ کے ساتھیوں کی کیا کاوشیں رہی ہیں، اور اس حوالے سے پھر ہم آگے جو ہے سوال آپ سے کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات تو یہ کہ دیکھیں، جہاں تک بنیادی فکر کا تعلق ہے وہ یہ کہ اسلام کا یا قرآن کا ایک بندہ مومن سے مطالبہ کیا ہے، تو وہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس کا ایک پوری زندگی کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ انسان کا نسب العین، اس کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کے لیے خاص ہو جائے، اس کی پوری زندگی۔ اور اللہ کے لیے خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ایک حاکم عادل بادشاہ کے طور پر مانتے ہوئے اس کے دین کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو دنیا میں بالاتر کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ اور اسی کو مطلب اگر آپ 2 جملوں میں کہیں تو وہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو دین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ زندگی کے تمام معاملات، تمام گوشوں، تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اور اس پوری رہنمائی کو، اس پوری ہدایت کو، ان تمام احکامات کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ 2-4 کو ماننا یا چند رسومات عبودیت ادا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، اس پورے پیکج کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ ان میں سے ایک پہلو جو انفرادی، جس پہ ہم آزاد ہیں عمل کرنے پر، وہ تو ہم اپنی مرضی سے اس پر عمل کر لیں گے، لیکن جو ہمارا اجتماعی حصہ ہے دین کا، کہ جب تک پوری اجتماعیت اس کو تسلیم نہ کر لے تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجتماعی معاملات تو اجتماعی نظم سے طے پاتے ہیں۔ تو وہ جو نظم اجتماعی ہے جب تک وہ اس کا تابع دار نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک آپ وہ بندگی کا کامل حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ وہی حاکم مطلق ہے، تو وہاں پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک پہم جد و جہد کریں، اسٹرگل کریں، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، تب آپ کے لیے کامل بندگی ممکن ہوگی۔ تو یہ ہے وہ آئیڈیالوجی یا وہ فکر کہ جس کی بنیاد پر ہمارا جو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ جد و جہد کرنی پڑے گی۔ صحیح۔ اب رہ گیا کہ جماعت کوئی بھی ہو جو بھی اس آئیڈیالوجی کو ماننے والی ہوگی، اس میں شرکت کا مطلب ہوگا جماعت میں شامل ہونا۔ آپ جا کے کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جائیں جس کا مطمع نظر یہ نہیں ہے، تو اس کو آپ اس فکر کے تابع جماعت نہیں سمجھیں گے، نہ ہی وہ تقاضا پورا ہوگا جس کا آپ نے سوال پوچھا ہے۔ تو وہ جماعت ہو کہ جس کا بننے کا سبب یہ ہو کہ وہ اللہ کا دین قائم کرنا چاہتی ہو، تو اس میں شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اب اگر وہ نہیں رہی، آپ کی سمجھ کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ ایک ارادہ کریں گے کہ جی ہم ایک اجتماعیت تشکیل دیں، اور یہ جب تک آپ اس ارادے کی حالت میں رہیں گے تو یہ گویا جماعتی کے حکم میں رہیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آ گئی، ابھی جماعت کہاں بنائی تھی، ابھی تو صرف نیت کی تھی کہ وہ علم حاصل کر کے اسلام کو زندہ کرے گا، تو موت آ گئی ہے، تو اس نیت کی وجہ سے بھی چونکہ مخلص تھا اپنی نیت میں، پکی ٹھان لی تھی،
لہٰذا وہ اگر مر گیا ہے جماعت بنانے سے پہلے بھی تو اس اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. تو گویا یہ ایک طرح کا عبوری دور ہے جس میں آدمی ارادہ تو رکھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس کے لیے اسباب جمع کروں گا، لیکن ابھی اس کے جو پری ریکویزٹس ہیں وہ پورے کرنے میں لگا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارا سال یا 1.5 سال یا 2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اس میں ہم نے اس کی ابتدائی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی ہے. ویسے دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے بھی تنظیم اسلامی یا مختلف جماعتیں ہیں، اس میں لوگ جو ہیں سینئر لیول کے بھی یا عام رفقا بھی اس سے علیحدہ ہوتے رہتے ہیں یا ان کا ایک اختلاف ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ کے معاملے میں ایک خاص بات یہ دیکھی گئی ہے کہ پورے پاکستان میں بہت سے رفقا نے آپ کے اس مسئلے کے بعد جب آپ نے آواز اٹھائی اور خاص طور پہ جب آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے گئے ہیں تو مختلف مطلب یہ 1.5 سال میں مختلف اوقات میں لوگوں نے تنظیم اسلامی سے علیحدگی کا اعلان کیا. تو یہ کیا کوئی آپ کا کوئی پرسنل انفلوئنس تھا؟ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کوئی لوگ تھے یا آپ کا ایک انفلوئنس والا حلقہ تھا، صرف وہ لوگ جماعت چھوڑ کے چلے گئے؟ تو اس کی کیا وجوہات ہے، اگر اس پہ بھی اگر آپ روشنی ڈالیں؟ ہاں یار، اصل میں تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اتنا کسی پر انفلوئنس کر سکے یا اس کے اثرات اتنے اس طرح ظاہر ہوں. یہاں تو بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے بہت زیادہ محنتیں کی اور نتیجے نہیں نکلے نا. صحیح. تو ہمارے ہاں تو جو معاملہ ہوا ہے نا، دیکھیں وہ یہ ہوا کہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت لوگ اس سے پہلے تنظیم چھوڑ کے نکل چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے نکلنے کے بعد یا تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، اور جنہوں نے کچھ کوشش بھی کی، جماعتیں بھی بنائیں، وہ بھی ناکام ہوئے نا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی ایفرٹس میں. ان میں سے بعض وہ بھی تھے کہ جو بعد میں واپس تنظیم میں شامل ہو گئے، اور بعض وہ ہیں کہ جو بالکل مایوس ہو کر بالکل نیچے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ ایک اوور آل مشاہدہ تھا تنظیم کی پوری تاریخ کا. تو بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو شروع کے دنوں میں تنظیم کی قیادت نے یہ حوالے بھی دیے تھے کہ فلاں نکلا تو کیا ہو گیا، فلاں نکلا تو کیا ہو گیا. خلجی صاحب نے، میر صاحب نے جو دورے کیے تھے. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ میری وجہ سے نکلنے کے بعد ویسا تو نہیں ہوا. ان کی توقع یہ تھی کہ مہینے کے بعد دھول چھٹ جائے گی اور پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ چیز بڑھتی رہی ہے. تو میری اپنی بھی توقع یہ نہیں تھی کہ یہ چیز اس طرح پھیلے گی. یعنی اس کو آپ میری شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. مجھ سے زیادہ باصلاحیت لوگ وہ تھے جو اس سے پہلے چھوڑ چکے ہوئے تھے. یہ سارا خالص خدائی فیصلہ ہے. اور اس میں جو میری سمجھ کے مطابق جو بنیادی وجہ بنی ہے، وہ ایک وجہ تو یہ بنی کہ مرکز نے شروع ہی سے اپنی جو بھی پالیسی بنائی وہ بنائی جھوٹ پر. اچھا. یعنی ایک ہوتے نا، دیکھیں مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد، ان کا آپس میں اختلاف ہوا، دونوں کی آراء معلوم ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کے پیٹ میں کیا ہے، سب معلوم ہے، وہی ان کی زبان پر ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات بھی کھول کر بیان کر دی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بات کھول کر بیان کر دی. دونوں کی باتیں بالکل لوگوں کے سامنے آ گئی، جس نے جس کی چاہا اس کو پسند کر لیا. یہاں معاملہ کیا ہے، میرے دل میں جو بات ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جیسے کہ امیر صاحب نے خود یہ بات کہی ہے اور ایک سے زیادہ لوگوں کے سامنے کہی ہے کہ میرے دل میں تو وہی تصوف ہے، لیکن یہ کہ میں تنظیم میں اس کو جو ہے وہ اس کو مجبوری کی وجہ سے، اس کو نہیں مجبور، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجبوری کی وجہ، انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا کہ تنظیم میں اس کو لے کے چلوں گا. تو حقیقت تو بس اس میں یہ تھی کہ وہ لے کے چل بھی اسی تصوف کو رہے تھے، زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے اس کا. تو یہ جو ہوتا ہے نا، آپ کبھی کسی کو شک نہیں پڑا، حسن ظن میں رہا تو ٹھیک ہے، چلتا رہا آپ کا نظام. لیکن جب ایک بندے نے یہ بات کہہ دی کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، اب آپ چھپا نہیں سکتے. اسے وہ جو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ سورج ہے تو آپ انگلی آگے رکھ کے کہیں کہ جی سورج انگلی کے پیچھے چھپ جائے گا، یہ ہوتا نہیں. تو یہ ٹوٹل مس کیلکولیشن مرکز کی ہے. یہ میری شخصیت کا کمال نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے. میرا خیال ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جنہیں مرکز کی گھمن گھمیریوں کی وجہ سے بات سمجھ میں آئی ہے، جلیبیوں سے بات سمجھ میں آئی ہے کہ بھئی ایک طرف بندے کی بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، دو ٹوک ہے، صاف ہے، دوسری طرف سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ایسی کنفیوژن ہے. ایک بندہ دوسرے پہ ڈال رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ ڈال رہا ہے، کوئی کس پہ ڈال رہا ہے، کوئی کس پہ ڈال رہا ہے. مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرکز سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے. تو مطلب اس طرح کے جب رویہ سامنے آتے ہیں تو آگے وہ سارے جو لوگ ہیں، کم از کم تنظیم میں تو بہرحال سوچنے سمجھنے والے لوگ شامل ہوئے تھے، اور سارے ہی ایسے سادہ لوگ تو نہیں ہے کہ آپ انہیں مرید سمجھ کے چلا لیں جیسے کوئی پیروں کا مرید ہوتے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ساری مرکز کی نااہلی ہوئی ہے، یا ان کی غلط پلاننگ، یا ان کا فریب ہے جو انہوں نے دینے کی کوشش کی، جس کو لوگوں نے سمجھ کے تو پھر
اعتماد ان کا ختم ہوا ہے مرکز سے، تنظیم سے. تو بہرحال ان کی ایسے رفقا کی تعداد یہ پورے پاکستان سے ہے، کراچی سے بھی، لاہور، فیصل آباد، پھر ملتان ہو گیا، آزاد کشمیر سے تو کثیر تعداد میں، کے پی کے، بٹخیلا، مالاکنڈ، راولپنڈی، اسلام آباد، پھر بیرون سے بھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہے اس عمل میں جو ہے انہوں نے تحقیق کی اور اس حوالے سے اس نتیجے تک پہنچے. اس عرصے میں آپ کی ایک ویڈیو آئی، ویڈیو نمبر 15 ہے، اس میں آپ نے آئندہ کے حوالے سے جو اقلاع عمل ہے اس کا اعلان کیا، اور اس میں اینڈ پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اگلی اجتماعیت ہے اس کا فیصلہ میں یا میرے کچھ چند ساتھی بیٹھ کے نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک طویل مشاورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سب لوگوں کو جو کسی بھی تنظیم میں ہوں، جماعت میں ہوں، خود تنظیم اسلامی میں ہوں، یا ہمارے وہ لوگ جو تنظیم چھوڑ چکے ہیں، یا وہ لوگ جو ہمارے حلقہ احباب میں ہیں، ہم اس کی مشاورت سے ایک فیصلہ کریں گے. یہ مشاورت والا فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ کہیں آپ نے اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کی خاطر تو نہیں ہے معاملہ کیا کہ ہمیشہ ٹائم مل جائے؟ اس وجہ سے اس کی روح کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ امر حکم ہے نا جی، یہ امر ہم ہے، یہ امر حکم ہے، یعنی یہ لوگوں کا معاملہ ہے. جیسے کہا نا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں. رہ گئی یہ بات کہ دیکھیں، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایسی بات تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس کے ہٹ کر ایک جماعت بنا لی تھی تو غلط ہو گیا تھا، یا کسی اور نے بنا لی تو غلط ہو گیا. بات اس کو یوں بھی دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی نہ ڈاکٹر اسرار تھا، نہ مولانا مودودی، صحیح، نہ مولانا ابوالکلام آزاد، اور نہ کسی کی وہ داعی والی حیثیت تھی. ہم تو سب ورکر لوگ ہیں، تو کارکن لوگ ہیں. ہم لوگوں نے ایک ہی وقت میں ایک بات مجھے سمجھ آئی، باقی بھی فیل کر رہے تھے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ لگ رہا تھا کہ یار کوئی گڑبڑ ہے تنظیم کے اندر. تو جب میری زبان سے وہ باتیں نکلیں تو بعض لوگوں نے مجھ سے بھی بہتر طور پر ان باتوں کو پریزنٹ کیا ہے، مجھ سے بھی اچھے انداز میں انہوں نے، بلکہ ان کے پاس واقعات اور شواہد ان کے پاس زیادہ تھے. تو معلوم ہوا یہ بہت سے لوگوں کی اکٹھی بات تھی، تو یہ لوگ آپس میں مل کر اب ایک سطح پر ہیں. لہذا ان میں سے کسی کو داعی کی یا داعی اول کی یا جسے کہتے ہیں من انصاری اللہ کی والی حیثیت کسی کی بھی نہیں ہے. تو اب یہ مل کے اپنی مشاورت سے بنائیں، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین تو اپنی اقامت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ غالب ہو، وہ تو ایک نظام ہے، اور ہر نظام یہ چاہتا ہے کہ اس کا غلبہ ہو. تو جو یہ فکر مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو ایسے سب لوگوں کے مشورے سے بنے یہ ان کی جماعت. یہ بنیادی جو فرق میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تصور یہ آتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی جماعت ہے، صحیح، اور اس کے مقابلے میں یہ وہ تصور ہے کہ یہ فلاں شخص کی جماعت نہیں ہے، اس جماعت میں شامل لوگوں کی جماعت ہے. تو یہ ایک فرق ڈالنے کے لیے، اور یہ ایک تو میں نے آپ کو وہ وجہ بتائی کہ ہمیں کچھ ویسا نہیں تھا. تو شروع میں بات کہہ چکا ہوں کہ سب فیصلے جو بھی ہوتے ہیں ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں، اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اس میں حکمت مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ اصل جو دین کا آئیڈیل ہے وہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حیثیت امت کو دی گئی ہے، اجتماعیت کو دی گئی ہے. آئیڈیل یہی ہے کہ ایک اجتماعیت ایسی ہو، وہ ایک ادارے کے طور پر اس یعنی امامت کا فریضہ سر انجام دے، ادارے کے طور پر. یہاں پہ ایک فرد کے طور پر ہوتا رہا، اسی کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے رہے. تو یہ ہماری محرومی بن گئی کہ ہمارے پاس ویسا فرد کوئی نہیں تھا. اور یہ در حقیقت وہ دین کا یوں سمجھ لیجئے کہ اصل نقطہ کمال ہی یہ ہے کہ کسی فرد پر انحصار نہ ہو، بلکہ جماعت ایک ادارے کے طور پر ایک ٹیم ورک ہو، کولیکٹیو اجتماعیت جو ہے اس سطح پر آ جائے کہ جو پہلے حیثیت ایک مل کر کسی ایک اکیلے فرد کی ہوتی تھی، وہ اب اجتماعیت کی وہ حیثیت ہے. تو ہم نے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جو بھی اب ہم جماعت بنائیں گے اسے لوگوں کی جماعت ہی بنانے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ بھئی یہ میری جماعت ہے، آپ اگر اجتماع میں آئے ہو تو میرے بازو مضبوط کر رہے ہو، اور اگر آپ کو مجھ سے اتفاق نہیں ہے تو آپ بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. چلے ہم 1.5 سال کا جو عرصہ ہے یا 1.25 سال کا، اس کو ہم اس کا ایک اوور ویو پیش کریں اپنے ناظرین کے سامنے. تو یہ آپ نے اعلان تو کر دیا، مشورے بھی مانگے، تو کیا مشورے آئے بھی؟ اور ان مشوروں کے مطابق جو آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی باڈی بنانے جا رہے ہیں جو پورے پاکستان کی نمائندگی کرے، اس کے لیے آپ نے عملی تدابیر یا کیا پروسیس اختیار کیا کہ وہ آپ کا جو ایک مشاورتی عمل جو ہے اس کی ایک ٹیم بنی؟ ہاں دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. مشورے تو ہم نے سب سے مانگے تھے، یعنی وہ مشورہ تو وہ بھی دے سکتا ہے کہ جو کسی اور جماعت میں ہے، وہ بھی ہم نے ان سے کہا تھا، اور ہمیں مشورے ملے.
یعنی دوسری جماعتوں سے بھی ملے، خود جو ابھی لوگ تنظیم کے اندر ہیں ادھر سے بھی ملے، جو ان میں سمجھدار لوگ ہیں یا جنہیں آپ اہل علم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے بھی مشورے دیے، ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے پورا. اور ظاہر ہے وہ انہوں نے مشورہ ایک جسے کہتے ہیں نا خیر خواہی، الدین و النصیحہ، اس جذبے کے تحت ہمیں وہ مشورے دیے. تو رہ گئی یہ کہ جو لوگ اب ہمارے ساتھ، یعنی انہوں نے مشورہ تو دے دیا، وہ ہمارے ساتھ چلیں گے تو نہیں نا، وہ اپنی اپنی جماعتوں میں ہیں، لیکن مشورہ ان کی طرف سے بھی آ گیا. اب آگے اصل میں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ چلنے، یعنی اس نئی اجتماعیت کو جو بنائیں گے یا لے کے چلیں گے، تو وہ جو بھی ہمارے پاس 500-700 لوگ تھے، تو ہم نے ایک اصول کچھ ضابطہ بنا کے، تو اس میں سے تقریباً 50-55 لوگوں کی ایک ہم نے بنائی ہے مشاورت، یعنی پورے ملک کی سطح پہ. وہ گویا ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جو ان کے اپنے اپنے علاقوں کے. تو پھر ابھی ان کے 3 میٹنگز ہو چکی ہیں. پہلی میٹنگز میں تو ہم TORs ہی طے کرتے رہے نا کہ فیصلے ہوں گے کیسے. تو اس میں پھر شروع میں لوگوں کے لیے ساری چیزیں بالکل نہیں تھیں، تنگ بھی ہوئے بعض لوگ کہ یار یہ کیا، جلدی سے فیصلہ ہو، بس جماعت کا فیصلہ ہو. تو بہرحال وہ تو ایک وقت میں ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے بحثیں شروع کی ہیں، اور ابھی جو تیسرا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد چیزیں بڑی وہ ہو گئی ہوئی ہیں، اسموتھ سیلنگ جسے کہتے ہیں نا، ویسے کہ اب وہ سارا عمل جو ہے نا بڑا آسانی سے آگے چل پڑا ہے. تو ایجنڈا آتا ہے، اس پہ گفتگو ہوتی ہیں، پھر وہ جو طے شدہ پروسیس ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور یعنی یہ کہ اب واقعی یہ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ سازی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بڑی ایک اس میں تحریک ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک جوش اور جذبہ آپ کو نظر آئے گا. تو لوگ پوری طرح انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پوری طرح ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. ایسا نہیں کہ کسی کو نیند آ رہی ہو، آپ نے کسی کو اونگتے نہیں دیکھا ہوگا اس پوری محفل میں. تو ایکٹیولی لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ 1-1.5 سال کا عرصہ، اس دوران آپ کے بہت پورے پاکستان کے دورے ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں تنظیم کے سینئر لوگوں سے بھی، وہ لوگ جو تنظیم چھوڑ چکے ہیں، عام رفقا سے بھی، مختلف شہروں میں، علاقوں کے اندر جو ہے. اس کے بعد ایک آپ کا اپنی ایک سفر تھا جو آپ نے سفر طے کیا، ان ملاقاتوں کو سامنے رکھیں، ان 3 اجلاسوں کو جو بات چیت جو ہے وہ سامنے آئی، تو آپ نے کیا پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا کہ جماعت اسلامی یہ کام لے کے اٹھی اور بعد میں اس سے انحراف ہو گیا، تنظیم اسلامی لے کے اٹھی تو وہاں بھی ہمیں وہ پرابلمز اسی طرح پھر نظر آئیں. تو کیا مرض تشخیص ہوا آپ کی ساری مشاورت میں سے؟ دیکھیں، ویسے تو اس مرض کو ایک طرف رکھیں، آپ اگر لوگوں کی فیلنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں اس مشورے کے عمل میں، تو وہ جیسے کسی کو نا اپنے 4-5 سال کہیں رکھا ہوا ہو ٹوکرے کے نیچے، یا جیسے مسنگ پرسنز کا تصور ہے کہ بھائی وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، تو اس کو اچانک نکال کے آپ روشنی میں لائیں اور اسے بھاگنے دوڑنے کا موقع مل جائے، تو جس طرح وہ خوش ہوگا اور الٹی کلا بازیاں کھائے گا، تو وہ مطلب لوگ پہلی دفعہ ایسا فیل کر رہے ہیں کہ واقعی یار یہ تو بڑا فرق ہے. اور یعنی جو بڑے 30 سال 35 سال تنظیم کے ساتھ رہے، ذہن ایک خاص سانچے میں ڈل چکا تھا، تو وہ 2-3 اجلاسوں ہی کے اندر ان کے اندر بڑا ہمیں فرق نظر آ رہا ہے. وہ اس نئے فیصلہ سازی کو پوری طرح جو ہے نا اپریشیٹ کرنے لگ گئے، اور اس طریقہ کار کو، اس عمل کو. تو خود میری اپنی فیلنگ اسی طرح ہے، کیونکہ میں تو اس میں بھی بہت عرصہ جو ہے نا وہ پوری طرح رہا ہوں، اگرچہ کہ لوگوں کو گلہ ہوتا تھا، میں وہاں بھی ایکٹیو تھا، لیکن یہ کہ وہ گھٹن کا ماحول یہاں پہ بالکل نہیں ہے. بالکل ایک آزادی کی کیفیت بندہ جو محسوس کرتا ہے، اور کوئی تقدس کا پہلو بھی نہیں ہوتا کسی کو. کہ اس پہ تنقید کر دی تو شاید کوئی پتہ نہیں. ہاں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، ہر ایک جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ یار کوئی زیادہ ہی ہو گیا، لیکن پھر یہ کہ بہرحال یہ سارے لوگ اس کو سہار رہے ہیں. ایک نیا ایک کلچر ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ زیادہ محبت کا انداز ہے، اس سے کوئی محبت میں کمی نہیں آ جاتی. آپ اپنے دل کی بات کہہ لیں جس کے سامنے، اصل محبت تو آپ کو اسی سے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو بھی جماعتیں جن کا بھی ہمیں تجربہ ہے،
تو وہ ایک طرح سے خاص شخصی ہو یا دستوری ہو، جب اس میں مرکزیت اتنی گاڑی ہو جاتی ہے تو اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے، اور پھر وہ مرکز مضبوط ہو کے تو اس کے جو بن جاتے ہیں پھر وہ ایسٹس بنتے ہیں، تو پھر وہ ایک انٹرپرائزز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ کیفیت اس کے بالکل برعکس نظر آئی ہے. یہاں پہ جو ہے نا آپ کے ونگز جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہیں، اور سینٹر آپ کا جو ہے نا وہ گویا ان کی بدولت اس کی مضبوطی ہے. خود اپنے بل پر مضبوط نہیں ہے کہ ان کو وہ جب چاہے تو اپنا بازو کاٹ دے یا یہ کر دے وہ کر دے. یہ اس کے پاس اس سے ایک بالکل مختلف کیفیت وہاں پہ نظر آتی ہے. اچھا، میں آپ کا اس طرف آؤں گا کہ آپ نے کچھ لیکچرز کے اندر بھی، ملتان میں ایک ورکشاپ ہوئی اس کے حوالے سے بھی، یا پہلے آپ کی اپنی جو گفتگو تھی ویڈیو نمبر 15 اس کے اندر بھی جو سٹرکچر ہے تنظیم کا اس پر آپ نے کچھ تنقید کی، اور خاص طور پہ جو موجودہ جس طریقے سے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے، کیونکہ شخصی بیت پہ ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو لے کے چلے ہیں، اور آپ کا جو یہ مشاورتی عمل ہے اس کے اوپر بھی ایک طویل بحث ہوئی ہے. تو میں یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شخصی بیت پر جو آپ کی تنقید ہے وہ کن بنیادوں پہ آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ کر ایک نئے جیسے نظام کی طرف یا ایک نئے طریقہ کار کی طرف چل رہے ہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سے جو رفقا ہیں ڈاکٹر صاحب کے سے جو فکر سے متاثر ہیں یا ویسے جو ایک عقیدت بھی رکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جمہوریت کے مقابلے میں یہ ایک نظام تھا جو ایک الٹرنیٹ کی صورت میں آیا ہے، لیکن اس میں کیا ایسی خرابی پیدا ہوگی کہ آپ کو اس کے بارے میں ریوزٹ کرنا پڑا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے جب ذہن سے سوچتے ہیں نا تو آپ کا بھی ذہن ظاہر ہے یہاں اسی تنظیم کے حلقے کے اندر ہی بنا ہے نا، تو آپ شخصی بیت کا ایک خاص معنی مراد لے رہے ہیں. جب آپ امت کی سطح پہ اٹھ کے دیکھیں گے تو شخصی بیت وہ شے ہے جس پہ 14 صدیاں بیتی ہیں. صحیح. ایک کانسیپٹ ہے جس پر 14 صدیاں بیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہی کانسیپٹ چلا رہا ہے، اور یہ امت کی سطح پر ایک بدنام تصور ہے. اس کی بنیاد پر ایکسپلائٹیشن ہوئی، مذہبی ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی ہے. یہ سارا جو پیری فکری کا نظام بنا ہے وہ اسی کی بنیاد پر بنا ہے. گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن تو وہ اسی نے، یعنی یہ بیت کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ول، اپنی مرضی، اپنی جو بھی ہے ذہن، سوچ، سب ایک فرد کے حوالے کر دی ہے. وہ جو پیر صاحب ہیں وہ جو مرضی کا وہی تصور شیخ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے. تو یہ جو تصور ہے یہ امت کے اندر ایک بدنام زمانہ تصور بن کے رہ گیا تھا. اس کا تو کوئی نام بھی نہیں، مطلب نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے. یہ تو ڈاکٹر صاحب جیسی باہمت شخصیت تھی کہ انہوں نے اس کی طرف واپس جو ہے نا، بلکہ انہوں نے یہ بات خود بھی لکھی ہے کہ یہ ہم نے اختیار تو کر لیا، لیکن ہم لوگوں کو بتاتے ہوئے شرماتے تھے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اس زمانے میں آ کے اس کا تصور ہم لوگوں کے سامنے رکھیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جس بھی وجہ سے لے لیا وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بہرحال ان کے اندر اتنی کرج بھی تھی، ہمت بھی تھی، جرت بھی تھی کہ انہوں نے اس کو پھر ڈنکے کی چوٹ کہا بھی اور منوایا بھی کہ آج آپ اس بیت کے نظام کو ایک اور انداز میں دیکھ رہے ہو. وگرنہ جب ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا تو لوگ اس طرح اسے نہیں دیکھتے، اس سے بدکتے تھے، اس سے وحشت محسوس کرتے تھے، اس سے ایک ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا، اور یہ ایک مذہبی استحصال کا آلہ سمجھا جاتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ اختیار کیا، لیکن یہ اختیار کرنے کے بعد آپ ذرا ذہن میں سمجھیں ڈاکٹر صاحب خود کیا کہتے رہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس ویٹو ہے. بیت کے نظام سے مراد کیا ہے؟ ویٹو امیر کے پاس ہوگا. صحیح ہے. ویٹو امیر کے پاس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فیصلے کوئی اور کرے گا، امیر ویٹو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ سمجھو، امیر کے پاس ویٹو ہے. ویٹو کا مطلب فیصلے کرنے والی کوئی باڈی ہے، وہ فیصلے کرے گی. امیر کے پاس یہ حق ہوگا، وہ چاہے تو ویٹو کر دے چاہے تو مان لے. یہی مطلب ہوتا ہے نا ویٹو کا، یا کوئی اور مطلب ہوتا ہے؟ ایسے ہی. یا ویٹو کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ انگیٹھی کے پاس بیٹھ کے فیصلہ لکھ لیں، اور آپ کے پاس چونکہ ویٹو ہے لہذا سب کا ماننا مجبوری ہے. نہیں، یہ ویٹو کا مطلب ڈاکٹر صاحب کا نہیں تھا. ویٹو کا مطلب بلکہ ہوتا بھی یہ نہیں ہے. ویٹو کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے ہوں گے اور امیر کا اختیار ہے، اگر اسے پسند نہیں ہے وہ فیصلہ ویٹو کر سکتے ہیں. اور یہی وہ بات جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بالکل آخری سٹیج پہ بھی، جب دنیا سے جب رخصت ہونے سے 4-5 دن پہلے جو فیصلہ باد میں کہی تھی، وہ جب وہ کہہ رہے تھے سر پھٹنے چاہیے. بلکہ سن لیتے ہیں اس کو، اگر چلا دیں آپ. پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا یہ کلپ اس کا آخری جملہ سنیں. اس آخری جملے میں ڈاکٹر صاحب یہی بات تو کہہ رہے ہیں. چلیں ایک دفعہ سن لیتے ہیں، پھر اس پہ بحث کرتے ہیں. تنظیم اسلامی اگرچہ انقلابی تنظیم کہی جاتی ہے، لیکن میرا احساس تنظیم اسلامی سے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک انقلابی فکر کی حامل تعلیمی تحریک ہے.
اس لیے کہ آپ خود چونکہ ایک اچھے استاد اور اعلیٰ درجے کے مدرس ہیں، اس لیے تنظیم میں بحیثیت مجموعی اچھے استاد اور اچھے مدرس تو بہت ہیں مگر لیڈر کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تنظیم بھی اکثر و بیشتر تعلیمی طرز کی جدوجہد ہو رہی ہے تنظیم میں، اور رفقا میں بھی وہ انقلابی روح موجود نہیں ہے. درس و تدریس تو بہت ہے لیکن میدان میں نکل کر باطل کو للکارنے کا انداز نظر نہیں آتا. اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ بہت کچھ مبنی بر حقیقت ہے، اس لیے کہ ابھی تک ہم اقدام کے مرحلے کی طرف کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے ہیں، اور اس کی وجہ سے یقیناً یہ تاثر اگر پیدا ہوتا ہے تو ہم الزام نہیں دے سکتے کسی کو کہ تم نے یہ رائے کیوں قائم کر لی. بعض اوقات میں نے بھی یہ الفاظ کہے ہیں کہ اگر ہم ادھر پیش قدمی نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم بھی ایک تبلیغی جماعت، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ تبلیغ 6 باتوں کی کرتے ہیں اور قرآن کے علاوہ قرآن کو بائی پاس ہم قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا زیادہ جو ہے معاملہ بن کر رہ جائے گا. اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آئی کہ جو ہمارے ساتھی درس و تدریس میں آگے نکل جاتے ہیں وہ پھر نظم کی پابندی اور دعوت میدان میں آ کر اس کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، بعض چیزیں حقیقت کی ہیں، اور ان کا جو ہے اگر کوئی ہمیں اعتراف کرائے اور ہمیں اس کا احساس دلائے تو یہ اچھی بات ہے، اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تک رہنا لازم ہے جب تک کہ ہم کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتے، اور اقدام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسب تعداد نہ آئے. اس اعتبار سے سیلف اسسمنٹ اور سیلف سینسر کہتے ہیں، اپنا سینسر خود کرنا، یہ چیز تحریکوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اس میں بیٹھ کر سر جوڑ کر بھی بیٹھے، ملے، گفتگویں بھی ہوں، بحثیں بھی ہوں. مثال کے طور پر یہ کہ فرض کیجیے آپ ایک مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک پولیس آگے آپ کو روکتی ہے. اب ایک راستہ تو یہ ٹھیک ہے جی ہم ہٹ گئے پیچھے، دیکھیے کہ نہیں ہمارا حق ہے، ہم مظاہرہ کریں گے. اچھا اگر کوئی لاٹھی چارج ہو جائے، کوئی 1-2 سر پھٹ جائے تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ محسوس ہوگا کہ اب یہ جماعت بھی میدان میں آ گئی ہے. اور اب اگر ہمارا معاملہ یہی ہے 150 آدمی کھڑے ہو گئے پلے کارڈ لے کر اور بس صرف لکھا ہوا اس پر نعرہ بھی نہیں لگا رہے، کوئی چھوڑ نہیں، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ تو اس لیے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آپ کا جو بھی تھنک ٹینک ہے، اب شورا ہے، سوچنا چاہیے. کسی نہ کسی درجے میں اب ہمیں سرفیس پر آ جانا چاہیے. ہم اتنے بھی کم نہیں رہے ہیں اب، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کو لانے میں اس چیز مفید ہوگی، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھی بس صرف جو ہے ایک دعوت و تبلیغ کام کر رہے ہیں، اس سے آگے تو کوئی کام ہے ہی نہیں. تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کی بات میں کچھ جزوی صداقت ہے، اور یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسی صورتیں اختیار کرنی چاہیے کہ لوگوں کو محسوس ہو ہماری ایکٹیویٹی کہ ہم آئے ہیں آگے اور کچھ کام کر رہے ہیں. واللہ عالم. اور یہ مجھے بہرحال کیونکہ میں اب شورا میں تو نہیں ہوں، شورا کا رکن تو میں ہوں، لیکن شورا میں شرکت میں نہیں کر سکتا. 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے روز میرے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی میں شورا میں جاتا ہوں، لیکن یہ کہ اصحاب شورا کو ان معاملات کے اوپر سوچنا چاہیے. میرا یہ مشورہ ہے، باقی بہرحال فیصلہ تو وہی ہوگا جو شورا. تو یہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو بہرحال شورا نے کرنا ہے، یہ نہیں کہا فیصلہ بہرحال امیر نے کرنا ہے. فیصلہ شورا نے، ہاں امیر ویٹو کر سکتا ہے. یہ تصور ہے ڈاکٹر صاحب کا جو تھا. اچھا اس میں بھی انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی، میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ ویٹو کیے. ویٹو کا استعمال یہ کیا چیز ہے؟ ان دونوں کو سمجھیں، بات کو سمجھیں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یار یہ میں نے بنائی ہے نا یہ جماعت، یہ فکر میں نے دی ہے. تو بلکہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا لا یعلم من خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے. تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اس فکر کو سمجھتا ہوں، اس اسٹریٹجی کو جانتا ہوں. میں نے یہ میرا برین چائلڈ ہے جو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے. مجھے اس کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے، جیسے ماں کو بچے کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں اس کا سب سے زیادہ سنسیئر ہوں، میں اس کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ کمیٹڈ ہوں. لہٰذا یہ میں بہتر سمجھ سکتا ہوں اس کی ساری چیزوں کو. میرا حق ہے کہ میں اس پر ویٹو رکھوں. استعمال نہیں کیا، وہ اختیار خود رکھ لیا. کیوں نہیں استعمال کیا اس کو؟ ہاں وہ
یعنی اس سے برعکس کیوں؟ ہر فیصلہ جو تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو آپ بات کہا کرتے ہیں نا کہ وہ آدمی جو ہے نا جو اپنے وقت کو نہ پہچان سکے، اپنے وقت کی ڈائنمکس سے نہ واقف ہو، مزاج آشنا نہ ہو، وہ جاہل آدمی ہے. وہ مریخ پہ رہنے کا یا جنگل میں رہنے کے قابل تو ہے نا، اس زمین کے اوپر وہ رہ کے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر صاحب بہرحال وقت کے مزاج کو سمجھنے والے آدمی تھے. انہیں معلوم ہے یا معلوم تھا کہ یہ جب تک لوگ اپنی جو ہے نا وہ آنرشپ فیل نہیں کریں گے تو وہ جماعت کو وقت نہیں دے سکتے، اسے اپنا کام نہیں سمجھ سکتے. لہذا اور وہ آنرشپ کا مطلب ہی یہ فیصلہ سازی میں شریک کرنا، پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دینا. تو یہ تو ہر لیول پہ انہوں نے کیا ہوا تھا. صحیح. یہ تو ہر آدمی جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جس نے کام کیا ہے وہ یہ مانے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب دیتے تھے، موقع دیتے تھے، فیصلے مشورے سے ہوتے تھے. اور ایک زمانے میں تو انہوں نے 5 آدمیوں کے حوالے کیا ہوا تھا، وہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں. یعنی ڈاکٹر صاحب نے تنظیمی معاملات ان کے سپورٹ کیے ہوئے تھے کہ وہ اپنے اتفاق رائے سے فیصلے کر لیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے گویا ان کو کلین چٹ دی ہوئی تھی. تو فرق کیا واقع ہوا جو آج کے بعد میں دیکھیں؟ یہی میں چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بعد میں یہ ہوا اس دور میں، اور یہ 18-19 سال کا دور ہے، تھوڑا نہیں ہوتا تحریکی زندگی میں. اس میں یہ ہوا ہے کہ جناب انہوں نے بیعت کو وہی پیروں والی بیعت بنا دیا، جس کے بارے میں شیخ کے سامنے تو آپ چون چرا کر ہی نہیں سکتے. اس نے فیصلہ کر دیا تو آپ مڑ کر اس فیصلے پر اپیل بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد اس فیصلے کے حوالے سے آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. وہ بات کرنا بھی نجوا ہے اور وہ بات کرنا نفاق ہے. یہ آپ نے لیکچر سنے ہوں گے، ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اگر بات کی تو پھر نفاق ہو گیا. ایک اپنی رائے آپ نے دوبارہ دے دی تو نفاق ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو کمال ہوا ہے وہ تو ابھی سامنے آ رہا ہے نا کہ امیر کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی مرضی ہے تو وہ شورا میں بیٹھ کر فیصلہ کرے، اور اس کی مرضی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لے. اور یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کا اعلان کرے یا اس کو چھپا لے. جب آپ نے بیعت کر لی تو اب آپ نے سارا اختیار اس کو دے دیا. اب یہ اتنا بڑا عظیم فرق ہے. یہ تو ایک طرح کی مطلق بیعت ہو گئی ہے. اب اس کے ساتھ جوڑ لیں جو تصور آ کے عبدالسمیع صاحب نے شامل کیا کہ جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے آپ اس کی اطاعت کو چھوڑ نہیں سکتے. جو مرضی کرتا ہے آپ نے اس کی اطاعت کرنی جب تک کہ آپ کو کفر کا حکم نہیں دیتا. اب تو فی المعروف سے بھی بات آگے نکل گئی ہے نا. ایک تو احتساب کے حوالے سے بھی آپ کی رفقا کی تنقید رہی. یہ اس وجہ سے یہ ایک یعنی یہ پہلے سے بدنام، اور تنظیم کی اس قیادت نے اس پورے تصور کو اور زیادہ بدنام کر کے اب تو اتنی مطلب اوندی قسم کی بیعت پیروں کی بھی نہیں ہوتی نا جتنی انہوں نے بنا کے رکھ لی تھی. صحیح. تو اس تجربے نے بہرحال یہ ثابت کیا کہ یہ آج اچھا یہ جو ہے نا اپنا بیعت کا جو نظام خاص طور پہ دستوری بیعت، اصل میں اب اگر آپ دین کا مزاج یا روح دیکھیں اس تجربے کے بعد تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اس قابل تو ہے نہیں کہ پرسنلی اس کے ساتھ یہ والی اٹیچمنٹ اختیار کی جائے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. یہ صوفیہ نے اگر کی ہے تو وہ پتہ نہیں کیا اپنی سند بنا کر تو کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی تو اس طرح کا خیر تو نہیں. اب آپ سوچیں ایک آدمی اس پہلے ہی مرحلے میں جب وہ تصور شیخ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور مر گیا ہے وہ، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو خیر تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن صرف یہ سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں موٹی بات ایک بات سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی خلفائے راشدین گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے نا. اب آج کے دور میں ہر شے ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، اس دور میں چیزیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی تھی روایت پہ. جیسے آج برطانیہ کا آج بھی آئین روایت پہ چل رہا ہے نا، غیر تحریری آئین ہے، اسی طرح وہاں پہ یہ ساری چیزیں غیر تحریری چلتی تھی لیکن ان پر عمل درآمد ہوتا تھا اور اس کا کوئی ضابطہ یا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا. آج وہ ضابطہ اور طریقہ کار بھی موجود ہے اور وہ ڈاکومنٹڈ بھی ہوگا. تو جب امیر بھی اس ڈاکومنٹ کا پابند ہوگا تو اسی کو معروف معنی میں دستور کہتے ہیں نا. صحیح. تو آج غیر دستوری یا شخصی امارت کی بنیاد پر جماعت بنانا ہے ہی غلط. یہ اس روح کے خلاف ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروائی. آپ نے احتساب لازمی کرنا ہے، احتساب سے بالا کوئی بھی نہیں ہے.
جب احتساب سے بالا نہیں ہے تو احتساب کا کوئی طریقہ کار وضع کریں گے. جب احتساب کا طریقہ کار وضع کریں گے تو وہ اس کا دستور یا آئین ہوگا اور اس کا پابند اس کے زیر ماتحت ہوگا امیر. تو جو تصور کم از کم اب تنظیم اسلامی پیش کر رہی ہے اس تصور میں امیر تو کسی شے کے ماتحت نہیں ہوتا, بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے آئین میں یا ہماری بیعت میں احتساب ہے ہی نہیں. تو دیکھیں یہ تو پھر دین کی روح کے ہی خلاف ہو گیا. لیکن کہتے ہیں شخصی بیعت میں نہیں ہوتا نا. تو اگر نہیں ہوتا تو پھر شخصی بیعت اسلام میں نہیں ہوتی. نہیں, ایک طرف مسنون بھی ہے. تو یہ مسنون نہیں ہے نا, مسنون تو وہی ہے نا کہ جس میں احتساب بھی ہو سکتا ہو. صحیح. مسنون آپ جب ثابت کرنے آتے ہو کہ یہ مسنون ہے مسنون ہے مسنون ہے تو کدھر سے ثابت کرتے ہو؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے, یہی مسنون ہوا نا. صحیح. اچھا, اسی طرح جو وہ منسوس کہتے ہو اس کو تو یہ بھی سمجھ لو نا, منسوس اس معنی میں نہیں ہے کہ فرض ہے. جو فقہ میں منسوس کا مطلب ہوتا ہے وہ معنی نہیں ہے. منسوس بس اس معنی میں ہے کہ مباح ہے, کہ قرآن مجید کی آیات میں اس کا ذکر ہے. تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے لیکن بہرحال. اچھا, اب آ گیا جناب آپ کہتے ہو معصور ہے, یعنی یہ بعد میں بھی امت کے عمل سے ثابت ہے. تو یہ تو سارا جو کچھ بھی ثابت ہے وہ حضرت ابو بکر کا ہو, حضرت عمر کا ہو, حضرت عثمان کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا بعد میں حضرت حسین کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا اس کے بعد کسی کا بھی ہو, اس سب میں احتساب تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا نا. اور اس میں نہیں ہے. تو جس میں احتساب ممکن نہیں ہے, احتساب کا نظام نہیں ہو سکتا, امیر کے کسی فعل کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, تو یہ تو نہ منسوس ہے نہ معصور ہے نہ مسنون ہے. ویسے ہم نظری طور پر علمی طور پر یہ مانتے ہیں کہ احتساب سے بالا صرف نبی کی ذات ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے, اپوائنٹڈ ہے, اور اس لیے بھی کہ وہ غلطی نہیں کرتا, معصوم عن الخطا ہے, اس کو پروٹیکشن ہے اللہ کی طرف سے. لیکن یہ احتساب اتنی اہم شے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت پر پہنچنے کے باوجود بھی نا وہ اپنے آپ کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا. یار میں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہو تو وہ مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا, وہ جس نے مور نبوت چوم لی تھی, تو وہ حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا نا. اس نے وہ موقع غنیمت جان کے صحابی نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. لیکن اگر یعنی یہ تعلیم دی جا رہی ہے امت کو, تو آپ ایک ایسا نظام لے کے بیٹھ گئے ہیں جس میں کہ احتساب ہو ہی نہیں سکتا, امیر کو فریق بنایا ہی نہیں جا سکتا. پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منسوس ہے, معصور ہے, مسنون ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے بغیر جو ایک ڈسپلن, خاص طور پہ فوجی ڈسپلن کا ہے, وہ ایک بندے کی ڈکٹیٹرشپ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. سر دیکھیں, اس میں بھی دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یعنی وہ ساری ڈکٹیٹرشپ, اگر ڈکٹیٹرشپ کہنا یا امارت کہنا نا, تو وہ وہاں تھی نا, پھر بھی وہ سارا نظم قائم رہا نا, احتساب سے تو نہیں بگڑتا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مجادلہ سے بھی نظم کو کچھ نہیں ہوتا. مجادلے بھی ہوئے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, کوئی نظم کو تکلیف پہنچ گئی اس سے؟ نظم اوندھا ہو گیا کیا اس سے؟ نظم کو کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح جو ہے وہ کئی فیصلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جا کے چینج کروائے. حضرت معروف مانا ہے حضرت واقعہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو سنسار کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا تھا, اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں 6 مہینے کے بعد اس کے یہاں ڈیلیوری ہو گئی تھی, شادی کے 6 مہینے بعد. حضرت علی نے آ کے وہ واپس کروا دیے, وہاں ہم لوگ فصال ثلاثون شہرہ والی آیت پڑھ کر. تو بھائی یہ تو ساری گنجائشیں موجود تھی وہاں پہ. آپ کے ہاں تو فیصلہ ہو گیا, کوئی مڑ کے چوں نہیں کر سکتا. اس نے چوں کی تو منافق ہو گیا. پھر آپ کا یہ تصور کہ مم ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ ماتا میتۃ جاہلیۃ, یہ اس معنی میں, یہ تو پھر آپ سوچیں, مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے تو حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی, اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اچھا, صرف یہی کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, اور بھی صحابی ہیں. بلکہ یہ کہ جو یزید کی بیعت ہوئی تھی وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے نہیں کی کسی, ٹھیک ہے, تو ان میں سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیکچر میں بھی بیان کیا تھا, 2 کا انتقال ہو گیا بغیر بیعت کی. چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے تو چلیں اپنی اپنی بیعتیں کروا لی. تو انہوں نے تو وہ بیعت کسی 2 وہ تھے جو اس دوران عبداللہ ابن عمر اور حضرت جو عبداللہ ابن عباس تھے, یہ 2 اس دوران فوت ہو گئے. انہوں نے تو نہیں بیعت کی یزید کی, ان کے گردن میں تو قلادہ نہیں تھا.
پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اس کا یہی معنی ہے تو ہم نے تو چلے امیر تنظیم کی کر لی، امیر تنظیم نے کس کی ہوئی ہے؟ بالکل یہ سوال پیدا صحیح. تو مطلب وسمہ واتی ہوگا جو اطلاق ہے وہ صرف رفقا پہ ہوتا ہے یا امیر پہ بھی؟ امیر پہ بھی ہوتے ہیں. حکم تو سب کے لیے نا، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا. یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خطبہ ایک دفعہ کہا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو کسی جدا ہونے والے کا خطبہ ہے تو ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے، تو حضور نے وصیت بھی یہی کی، اوصیکم بتقوی اللہ ہے، میں اللہ کے تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. یہاں بھی وہی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اور وہاں اس سمع و اطاعت کی آگے وضاحت بھی آ گئی کہ دو باتیں کہیں. ایک بات تو یہ کہی کہ اگر کوئی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی سنو اور اطاعت کرو. تو معلوم ہو گیا سمع و اطاعت کا مطلب شریعت سے نہیں ہے، سمع و اطاعت کا مطلب جماعتی نظم کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ کہی جو میرے بعد ہوگا اسے وہ بہت اختلاف کو دیکھے گا معاشرے کے اندر، وہی سمع و اطاعت کا نظام تتر بتر ہو جائے گا تو اختلافات ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واسمعوا واطیعوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا یہ کسی جو جس کو امیر بنا دیا گیا ہو تو وہ اس سے بری ذمہ ہو جائے گا؟ وہ کس کی سمع و اطاعت کرے گا؟ تو یہ الفاظ بولتے یہ ہیں کہ یہ در حقیقت ایک نظام ہے جس کی سمع و اطاعت جس کی پابندی کرنی ہوگی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ایک نظام ہے، مشورہ ہوگا اور اس کی پھر پابندی کرنی ہوگی. اس سے کوئی بری ذمہ یا کوئی بھی خصوصی استحقاق جو ہے کسی کو احساس تو یہ تو پھر استحقاق ہو تو اس کے لیے اسے سند لانی ہوگی نا، اس کے لیے اسے نقل پیش مطلب کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی قرآن و سنت سے. ایک سوال ہمارے سیرت کے حوالے سے، جب ہم منہج انقلاب نبی خود ڈاکٹر صاحب اس پہ لیکچر دیا کرتے تھے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بیعت کا جو ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ مکی زندگی کے آخر میں جب بالکل ابتدائی دور جو ہے مدنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے کوئی ثبوت ہے؟ اور دوسرا جو ہے کیا یہ جو بیعت جیسے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیے، تو یہ کیا تمام صحابہ نے کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس حوالے سے آپ ذرا اس پہ روشنی دیکھیں. اس میں بھی ایک بات کو سمجھ لیجئے نا کہ یہ جو یعنی اگر ہم سیرت کی روشنی میں اسے دیکھیں تو یہ والی بیعت جو ہے یہ تو جب آپ پیسیو ریزسٹنس سے ایکٹیو ریزسٹنس میں جا رہے ہیں تو اس وقت کرنے کی شے ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی اور ضرورت بھی اسی وقت ہے. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے ایک چیز کی وضاحت کر لوں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ نہیں تھی. اچھا. ان کی رائے یہ تھی کہ مکے والوں کی بیعت اس لیے نہیں لی گئی تھی کہ انہوں نے نبی مان لیا ہوا تھا، تو جب آپ نے نبی مان لیا تو اب علیحدہ سے بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو بہرحال یہ ان کی ایک رائے تھی، وگرنہ یہ کہ اس پہ یہ بھی تو بات کی جا سکتی ہے کہ جو یہ آئے تھے جنہوں نے آ کے بیعت اسلام کی تھی پہلے، تو انہوں نے بھی تو نبی مان کے ہی کی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی پھر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ایک واقعے سے سمجھ میں آتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جس نظم میں رکھا ہوا تھا وہ 12 قبیلوں کا نظم تھا، 12 نقیب ان کے اوپر معین تھے. اب وہ 12 نقیبوں کا سلسلہ چلتا رہا. بیچ میں ایک ان کا دور آیا جس میں وہ نکال دیے گئے فلسطین سے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہ جو نکل گئے. اب وہاں پہ انہوں نے قتال کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم واپس جنگ کر کے حاصل کریں گے. تو انہوں نے جو حضرت سموئیل تھے اس وقت نبی، ان سے ایک درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بنائیں. انہوں نے سپہ سالار بنا دیا طالوت کو، اور طالوت نے اب ان کا سمع و اطاعت کا امتحان لیا کہ اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا ہے، ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے. تو یہ یعنی جب آپ قتال کے مرحلے میں جا رہے ہیں، اس مرحلے پر آپ کو سپہ سالار کی یا ڈکٹیٹر کی یا آمر کی یا امیر کی یا اس بیعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں لسن اینڈ اوبے والے کی ہوتی ہے. اس سے پہلے تو وہاں پہ بھی 12 قبیلے تھے جو اپنے اپنے ان کے معاملات چل رہے تھے. کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں تھی. کمانڈ کی ضرورت ہی جنگ میں ہوتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت پیسیو فیز سے ایکٹیو فیز میں جا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے وہ بیعت لی ہے ان لوگوں سے کہ جو ان کے انصار بننے والے تھے. اور یہ ویسے سیرت میں جو معلوم ہے وہ تو یہی ایک واقعہ ہے. بعد میں کم از کم یہ کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اوروں سے بھی لی گئی ہو یہ بیعت. اور مختلف مواقع پہ مختلف بیعتیں تو لی ہیں، جیسے بیعت رضوان ہوئی ہے یا اور بھی بیعتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ کہ یہ اس یعنی وہ جو حضرت
عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ ہیں کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر وہ جو پورا روایت ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اسی ایک موقع پہ ہے۔ اب اس کو لے کے آپ نے ایک جماعت بنائی۔ اچھا، یہ تو بہت واضح فرق ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ کے اندر اضافہ کیا تھا فی المعروف کا، اور وضاحت کی تھی کہ نبی کی بیعت ہوتی ہے مطلق، ہماری مطلق نہیں ہے۔ ساتھ تشریح بھی کی تھی وہ کفر بوا والی کی کہ وہ تو ہوتی ہے خلیفہ کی، لیکن ڈاکٹر سمیع صاحب سے تو نہیں مانتے نا۔ اب میں یہی سمجھا رہا ہوں نا، یہ فرق بتا رہا ہوں کہ اب مسنون نہیں رہتی۔ اب اس بیعت کو آ کے عبدالسمیع صاحب نے، اچھا میں یہ بتاؤں، یہ اس وقت بھی عبدالسمیع صاحب کی یہ رائے تھی جب یہ لے رہے تھے، اس وقت بھی عبدالسمیع صاحب یہ کہتے تھے۔ تو وہ اگر آپ وہی والا لیکچر جو پچھلے سال انہوں نے پچھلے سال اجتماع میں سنایا تھا 1987 والا لیکچر، کاٹ کے 11 پنچر والا، تو اس لیکچر میں بھی ڈاکٹر صاحب نے جب ڈاکٹر تقی الدین صاحب کی نفی کی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ان کی منطق کمزور ہے، اسی جگہ پہ انہوں نے ساتھ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا نام بھی لیا تھا۔ صحیح، کیونکہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بھی ایک دوسری انتہا پہ کھڑے تھے، وہ ایکسٹریم پہ تھا، اور وہ یہی تھی کہ یہ کفر بوا والی بیعت ہے۔ تو اب جب عاقب صاحب کی بیعت اور انہوں نے پھر اپنا فکری امام یا کم از کم یہ کہ وہ ماؤتھ پیس اپنا بنا لیا عبدالسمیع صاحب کو، تو انہوں نے تو پھر وہ کفر بوا والی بیعت کر دی، فی المعروف کی جگہ پہ اب کفر بوا آ گیا۔ تو ایک یہ تو بہت ہی ظاہری فرق ہے نا، بالکل نمایاں فرق ہے، یہ تو اندھے کو بھی نظر آ جانا چاہیے۔ تو یہ مختلف جو ہے نا معاملات کر کے تو اس کو بالکل اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہ بیعت ہے کہ جو ہونی چاہیے جا کر اگر آپ نے لینی ہے تو اس موقع پہ جب آپ ایکٹیو ریزسٹنس میں جا رہے ہوں، یہاں آپ کو بنیان مرصوص کی ضرورت ہے، اور چونکہ اس میں پھر حرکت بہت تیز ہوتی ہے، واقعات کا سلسلہ بڑا تیز ہوتا ہے، ہر وقت آپ جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اندر وہ جو نا ادھر جمنے کا اور اپنے پاؤں پھیلانے کا آپ کا جذبہ اس وقت ہو نہیں، کیونکہ آپ تو ہر وقت موت کے منہ میں ہیں، لہٰذا آپ کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی۔ اور اگر آپ شروعی میں یہ والا نظام لے لیں تو پھر تو آپ کو وہی ہوگا نا، جیسے پھر ایسٹس بنانا اور کاروبار بنانا اور پھر اس کو جو ہے نا اللہ سمع و طاعہ، پھر یہی کچھ ہوتا رہتا ہے، اور احتساب بھی نہ، پھر اور جمود کا شکار ہو جاتا ہے جماعت، وہ پھر اس کے اندر وہ حرکت نہیں پیدا ہوتی کہ جو درکار ہوتا ہے ہوتی ہے پیسیو ریزسٹنس کے موقع پہ، وہ ایک خاندان کی ایک شخص کی جماعت بن کے شخص کی بن کے رہ جاتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اور جو اس کا وفادار ہے وہ بس ٹھیک ہے، وہ تو موضوع میں، اور جو تھوڑی بہت تنقید کرے تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ لولا علی اللہ کا عمر، یہ نہیں سمجھا جاتا، پھر وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہے جس میں نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ بہرحال بہت اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ آج کی گفتگو کے اندر جناب خالد محمود عباسی صاحب نے ہائی لائٹ کیے، جو جماعت کا ایک نظام ہے اس حوالے سے۔ آج تو ہم نے اس کی ایک سائڈ کور کر لی، آئندہ جو ہے جو آپ کا مشاورتی عمل ہے جو چل رہا ہے اس حوالے سے آپ نے ان چیزوں پہ کیا غور کیا، کن نتائج تک پہنچے، اس حوالے سے آئندہ کا جو آپ کا جو سٹرکچر ہے، جو نظام ہے وہ کیا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ آج کے جو پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ ایک فکری نوعیت کا جو موضوع تھا اور بہت سے سوالات ابھی بھی ذہنوں میں ہوں گے، 40 منٹ میں یا 50 منٹ کے اس پروگرام میں وہ سارے سوالات ایڈریس تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن بہرحال آپ میسج کی صورت میں یا ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ اس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ ہمیں کر دیں، یا اس کومنٹ جہاں پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کومنٹ سیکشن میں کر دیں۔ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا اگلے انشاءاللہ ہفتے کو، اس میں ہم ان تمام سوالوں کو بھی لے کے آئیں گے آپ کے نام کے ساتھ، اور انشاءاللہ براہ راست پروگرام ہوگا، اس لائیو پروگرام میں بھی آپ سوالات کر کے ہم سے آرابی جو ہے وہ خالد صاحب سے سوالات کا جواب بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی آرابی جو ہے اس حوالے سے دے سکتے ہیں۔ تو اگلے ہفتے تک مجھے اور جناب خالد محمود عباسی صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔